جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے کبھی بھی کسی واقعے میں بھی یہودیوں کا ذکر نہیں ہوا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پہ پہلے سے ہی بہت سارے یہودی آباد تھے۔ اب کویسچن یہ ہے کہ اتنے سارے یہودی مدینہ میں آئے کہاں سے؟ کیونکہ یہودیوں کو 1000 سال پہلے سے ہی پتا تھا کہ بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ آج سے پہلے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی شیپرز فلسطین کے پہاڑوں میں گھوم رہے تھے کہ اچانک انہیں دور سے ایک پہاڑ میں ایک غار، ایک کیف دیکھا۔ وہ تینوں اس غار کے اندر گئے اور وہاں پر صرف 2 جار پڑے تھے۔ انہوں نے وہ جار کھول کے دیکھے تو اس میں پرانے زمانے کے کچھ پیپرز، کچھ سکرولز پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا کچھ چیز ہوگی بس، تو تینوں عربی شیپرز بازار جا کے اسے تھوڑے ہی پیسوں میں بیچا۔ وہاں سے یہ سکرولز کسی طرح امریکن کے ایک سائنٹسٹ کے ہاتھ لگا اور انہیں ڈائریکٹ پتا چلا کہ یہ یہودیوں کا آسمانی کتاب یعنی کہ تورات ہے۔ یہ کسی عجیب سٹائل سے لکھی ہوئی تھی اور آج کل کے تورات سے بہت مختلف تھی۔ 2 سائنٹسٹ جان سی ٹریور نے ان پیپرز کو اس زمانے کے سب سے پرانے تورات جو 1800 سال پرانا تھا اس سے کمپیئر کیا، اور ان دونوں تورات کا سٹائل اور انداز بالکل ایک جیسا تھا۔ جس کاغذ پر یہ تورات لکھی ہوئی تھی اس کاغذ کی اس سائنٹسٹ نے کاربن ڈیٹنگ کرائی، کہ پتہ چلا کہ یہ 2200 سال پرانے کاغذ ہیں جس پر یہ تورات لکھی ہوئی ہے، which means کہ یہ تورات جو فلسطین کے پہاڑ پر 3 عربی شیپرز کو ملے تھے یہ سب سے پرانے تورات میں سے ایک ہے۔ ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی پہلے کا تورات ہے۔ یہ کمپلیٹ تورات تو نہیں ہے لیکن تورات کے بہت سارے پورشنز اس میں موجود ہیں۔ ان سکرول کے سٹارٹنگ میں ایک پیغمبر آئزیہ کا ذکر ہے جس کو کرسچن اور مسلم دونوں ہی ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں، اور اس پیغمبر آئزیہ نے فیوچر کی کچھ پراپسی لکھی ہے کہ آنے والے وقت میں دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ فرسٹ پراپسی یہ تھی کہ بخت نصر بیبلون کا سب سے طاقتور بادشاہ جس نے یہودیوں کی بالکل ہٹلر کی طرح پیروی کی۔ اس تورات کی پہلی پراپسی یہ ہے کہ بخت نصر ابھی تو ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہے ہیں لیکن بہت جلد ایک شخص اس کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا اور یہودیوں کو واپس ان کے علاقے میں آباد کرے گا۔ یہ پراپسی تورات سے 300 سال پہلے پوری ہو چکی تھی۔ سائرس دی گریٹ کے شکل میں جو ایران کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا، جس کو آج بہت سارے اسلامک سکولرز ذوالقرنین بھی سمجھتے ہیں۔ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، سو سبسکرائب۔ اس تورات کے دوسرے پراپسی کی وجہ سے یہودی مدینہ میں آباد تھے۔ اس دنیا کے سب سے پرانے کے تورات میں پراپسیز کچھ ایسے ہیں: دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اپنے روح کو اس میں ڈالوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا، اور جب تک وہ زمین میں انصاف قائم نہیں کر لے گا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اسے کوئی کچل سکے گا، اور میں بتوں کو اپنی تعریف چیننے نہیں دوں گا، اور جن آبادیوں میں قیدار کے لوگ رہتے ہیں خوش ہو جائے۔ قیدار اسے یاد رکھے۔ سیلا کے لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر چیخ کر خوشی کے نعرے لگے۔ Let them the glory to the Lord۔ سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ قیدار کے لوگ خوشیاں منائیں۔ اب یہ قیدار کون ہے اور کہاں ہے؟ قیدار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام ہے، اور اس قیدار کے بیٹوں نے عرب میں ایک بڑی سلطنت قائم کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے اس بیٹے قیدار کے نسل میں سے تھے۔ دوسرا ذکر ہے بتوں کا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ بتوں کا عبادت عرب میں کی جاتی تھی۔ اب اس سے یہ تو کلیئر ہے کہ پروفٹ عرب میں آئے تھے۔ پروفٹ آئزیہ نے تورات میں دوسری پراپسی یہ لکھی ہوئی تھی کہ سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر زور زور سے خوشی کے نعرے لگائے۔ یہ سیلا لفظ SELA تورات میں آج بھی لکھی جاتی ہے۔ اب یہ سیلا عرب میں کدھر ہے؟ This is very interesting۔ اب میری بات غور سے سنیں۔ گوگل میپس تو سب کے پاس ہوتے ہیں۔ گوگل میپس پہ لکھے سیلا عرب اور سرچ دبائیں، آپ سیدھا اس پہاڑ کے لوکیشن پر پہنچ جاؤ گے۔
یہ پہاڑ آج بھی مدینہ میں ہے، اور صرف مدینہ میں ہی نہیں بلکہ مسجد نبوی کا سب سے نزدیک پہاڑ یہی سیلا پہاڑ ہے۔ مسجد نبوی سے صرف یہ پہاڑ 500 میٹر دور ہے۔ تو تورات میں سیلا کے لوگوں سے کہا گیا تھا کہ پہاڑ پر چڑھو اور زور زور سے خوشی کے نعرے لگاؤ، کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے کہ پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ اور یہ سب کچھ تورات میں یہودیوں کو پہلے سے ہی بتایا گیا تھا کہ بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ تو آہستہ آہستہ بہت سارے یہودی فلسطین سے مدینہ اور اس کے آس پاس شفٹ ہونا شروع ہوئے کہ کاش ہم بھی اس پیغمبر سے مل سکیں۔ اور ایک دفعہ تو یہودی اور رومن امپائرز کی لڑائی کے بعد بہت سارے یہودی اور اس کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے، اور خیبر جو مدینہ کے سب سے قریب سٹی سمجھی جاتی تھی اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ مدینہ کے عرب یہودیوں کے بزنس کے طور طریقے سے بہت زیادہ امپریس تھے، جس طرح آج بھی لوگ یہودیوں کے بزنس اور انٹیلیجنس سے زیادہ امپریس تھے۔ آہستہ آہستہ مدینہ میں یہودی بڑھنے لگے، اور مدینہ کے عربیوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں ہونا شروع ہوئی، اور ہمیشہ یہودی مدینہ کے عربوں کو کہتے تھے کہ آج تو جو کرنا ہے تم لوگوں نے کر لو، لیکن جب ہمارا پیغمبر آئے گا تب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مدینہ کے عربی ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کا پراپر واقعی میں آ کے ہمیں ختم ہی نہ کر دے۔ مدینہ والوں کو جنریشن سے جنریشن تک یہ بات بتائی جاتی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کو یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ ان سب کے درمیان اچانک ایک دن مکہ سے ایک آدمی مدینہ آیا جس کا نام تھا موسیٰ ابن عمیر، اور انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے جن کی بات کوئی بھی مدینہ میں نہیں مانا۔ یہ سن کر مدینہ والے بہت حیران ہو گئے کہ ایک عربی بولنے والا پیغمبر، ہو سکتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے جن کی وجہ سے یہودی ہمیں بار بار ڈراتے تھے۔ تو مدینہ والوں نے دنیا میں سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ یہودیوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ہمارا پیغمبر تو عربیوں میں آیا، تو انہوں نے ڈائریکٹ ریجیکٹ کر دیا کہ یہ تو وہی پیغمبر ہے ہی نہیں۔ لیکن کچھ یہودیوں نے اسلام قبول بھی کر لیا اور اسلام کے لیے اپنی جان بھی دے دی۔ اور تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پہلے جب کہا گیا تھا یہ بھی یہودیوں جو مسلمان ہو گئے تھے، یہ بھی انہی یہودیوں نے ڈسکور کیا تھا۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک کرسچن نے مدینہ ہی بھیجا تھا کہ وہاں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ یہودیوں نے ان سب کو ڈینائی کر دیا کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں، اور صرف ان کو پیغمبر ماننے سے انکار نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی سازش بھی کی ان لوگوں نے۔ لیکن یہودیوں کی طاقت خیبر کی جنگ کے بعد پورے عرب میں ہمیشہ کے لیے ختم کی، اور وہ مال جو یہودیوں نے 1000 سال میں جمع کیا تھا وہ سارا مال مسلمانوں کو مل گیا۔ اور مکہ والوں کو بھی پتا چلا کہ خیبر کے بعد اگلی باری مکہ والوں کی ہے۔